السلام علیکم۔ قوم سمود کے قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ قصہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ آپ اس قصے کو آخر تک سنیے تاکہ اس قصے کا تسلسل قائم رہے اور اس واقعے کے ذریعے ہم تک جو پیغام پہنچنا چاہیے وہ پہنچ جائے۔ تو آئیے اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا قصہ ہے جس پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت برگزیدہ پیغمبر تھے اور وہ سمود قوم کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو بتاتے تھے کہ بت پرستی اور شرک سے وہ باز آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو ایک مانیں، لیکن وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر انہوں نے یقین نہ کیا اور ان کو برابر جھٹلاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں مسلسل تبلیغ کیا کرتے اور وہ ان کی ہمیشہ مخالفت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت صالح پر کبھی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو دھمکیاں دیتے اور آپ کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب وقت گزرتا رہا اور حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ جاری رہی، لیکن ایک دن سمودیوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کی اور انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ ذرا اس پتھریلی چٹان سے ایک اونٹنی ہمارے لیے نکال دے اور وہ اونٹنی جو ہے وہ حاملہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ فرمائش سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پتھریلی چٹان میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نمودار ہو گئی جو کہ 10 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 27 میں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی تو نکالی پتھریلی چٹان سے، لیکن در حقیقت یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو اس اونٹنی کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا۔ اب وہ اونٹنی نے ایک بچہ بھی دیا اور وہ بڑی خوبصورت اونٹنی تھی۔ وہ اور اس کا بچہ چڑھتے تھے، ہری بھری گھاس میں گھومتے پھرتے تھے اور وہ اونٹنی دودھ بھی دیا کرتی تھی۔ تو یوں یہ قوم سمود جو تھی بلا قیمت دودھ کا بھی فائدہ اٹھاتی تھی اور اس طرح سے ان کی جو ایک فرمائش تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی اور وہ معجزہ جو تھا وہ رونما بھی ہو گیا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ پھر اپنی بات سے پھر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا کہ جب آپ یہ معجزہ دکھا دیں گے تو ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اس بات سے وہ منکر ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کا عمل باقاعدہ جاری رکھا اور ان کو جھٹلاتے رہے اور اپنی حرکتوں سے وہ ہرگز باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں بھی کرنا شروع کر دیں اور ان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کا طریقہ جو تھا وہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ اونٹنی کے بھی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کو ہی مار دیا جائے، حالانکہ وہ اونٹنی ان کے لیے بہت فائدہ مند بھی تھی، لیکن وہ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام سے دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس پر عمل کیا اور اونٹنی کو نہایت بے دردی کے ساتھ مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ خوفزدہ ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ اونٹنی کو انہوں نے انتہائی بے دردی سے مارا، ہلاک کر ڈالا۔ اس کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی دشمنی پہ اور آگے بڑھ گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی کسی نصیحت پر کان نہیں دھریں گے، ان کی کسی بات کو نہیں مانیں گے، بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کی نافرمانی میں وہ اسی طرح مبتلا رہیں گے
بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کی پوری تیاری کر لی۔ انہوں نے پورا فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں سوتے میں قتل کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد چونکہ حد ہو چکی تھی تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیا، کیونکہ حالات انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکے تھے اور اب ان پر عذاب کا جو تھا وہ آغاز ہو گیا تھا۔ اور آغاز یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی ان کو مہلت دی کہ 3 دن میں اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اپنی روش نہ بدلی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آخر کار عذاب بھیجا، اور عذاب کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کا علاقہ شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ آسمان سے انتہائی خوفناک آوازیں آنے لگیں اور ہولناک قسم کی گرج سنائی دینے لگی۔ ایک نہایت ہولناک چیخ چنگھاڑ جو تھی وہ سنائی دی گئی، اور آنکھ جھپکتے ہی سارے سمودی بے انتہا دردناک موت، ہولناک طریقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور یہ تباہی جو تھی صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو حضرت صالح علیہ السلام کے مٹھی بھر نیک ساتھی تھے، وہ لوگ اس تباہی سے بچ گئے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ بھی سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے بارے میں بیان کیا۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے بے خوف ہو کر، اور وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے انہیں آ لیا تو پھر ان کی کوئی کمائی ان کے کام نہ آ سکی۔ اس طرح سے ان کا انجام بہت برا ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہر اعتبار سے نقصان اٹھایا۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ قوم جو کہ ہجر کہلاتی تھی، جیسے کہ سورہ الحجر بھی موجود ہے قرآن پاک میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سمودیوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہجر نامی قوم اب مدائن الصالح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انہوں نے جو پہاڑ تراش کر گھر بنائے تھے وہ کھنڈرات آج بھی عبرت کے لیے موجود ہیں، اور آج بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرنے، شرک کرنے اور ان کے پیغمبروں کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس قسم کے عمل سے محفوظ رکھے اور اس کا خاتمہ دین پر کرے، اسلام پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت توبہ اور ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔